السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نعمان سلیم اور فیکٹ فلو میں آپ سب لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرے عزیز ہم وطن ساتھیوں، آپ اگر ہمارے اس قافلے میں شامل نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد از جلد موصول ہو سکے۔ وہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی سفید سایہ میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ثنا ہی ہے۔ انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی، مجھے معاف کر دو، میں جینا چاہتی ہوں۔ میرا وعدہ ہے آئندہ میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ پھر پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا، بیٹا اس کو معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے۔ اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا کی بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کسی طرح پورا ہو۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا تھا۔ قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کچھ درختوں کو آگ لگ گئی۔ جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ چند لوگ اور آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور مجھ پر قبروں سے پتھر اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، سب قریب جا کر گرتے رہے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میرے پاس آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، جس میں کسی بڑھیا کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور عمل جاری رکھا کہ اچانک سب شور ختم ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھول لیں تو ثنا چلیڑ کی بیٹی بے ہوش پڑی تھی۔ دور سے مجھے انسپکٹر خان آتے دکھائی دیا۔ اب صبح ہو چکی تھی۔ انسپکٹر خان نے ثنا پر فائر کیا اور اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ میں حصار سے باہر نکلا۔ میں نے ثنا کی لاش کو تابوت میں بند کر کے بغیر جنازے اور غسل کے ہی دفن کر دیا، کیونکہ نہ وہ مسلمان تھی اور نہ پوری انسان تھی، وہ تو چلیڑ کی بچی تھی۔ مجھے آج بھی اکبر کی یاد آتی ہے اور اس واقعے کو 10 سال ہو گئے ہیں۔